کسی بندے کو شیطان کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے؟ اب اس کو سمجھیں کہ جب شیطان کا معنی یہ ہے وہ جو خیر سے دور ہو اور جس کے اعمال ضائع ہو گئے ہو اسے شیطان کہتے ہیں، تو پھر صرف عزازیل ہی خیر سے دور نہیں ہے نا، کوئی اور بھی تو خیر سے دور ہو سکتا ہے، کوئی اور بھی تو بھلائی سے دور ہو سکتا ہے، تو جو بھی خیر سے محروم ہو جائے گا وہ اس زمرے میں آ جائے گا، جو بھی بھلائی سے محروم ہو جائے گا، جس کی نیکیاں برباد کر دی جائیں گی، وہ بھی اسی زمرے میں آ جائے گا۔ تو اب سوال پیدا ہوگا کہ انسان کو بھی شیطان کہہ سکتے ہیں؟ شیطان تو ایک خاص فرد کا نام ہے، کبھی انسان کو شیطان کہہ دیا جاتا ہے؟ قرآن کہتا ہے ہاں، قرآن میں اللہ نے انسانوں کو بھی شیطان کہا ہے، انسان بھی شیطان ہوتے ہیں۔ کون سے شیطان، کون سے انسان شیطان ہوتے ہیں؟ جس انسان میں شیطان کی صفات پیدا ہو جائیں، جو کام شیطان کرتا ہے وہ انسان کرنے لگ جائے تو اس انسان کو بھی اللہ نے شیطان کہا ہے۔ اس پر سنیں، قرآن مجید کی آیت ہے، سورت کا نام ہے انعام، اس کی آیت کا نمبر 112 ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے ہر نبی کے دشمن بنائے، ہر نبی کے دشمن بنائے۔ اب کوئی نبی ایسا نہیں جو آیا ہو اور اس کا دشمن کوئی نہ ہو، اور اللہ نے فرمایا ہم نے بنائے، ہم نے دشمن خود نہیں بنے، اللہ نے دشمن بن جاتے ہیں دشمن، اور دشمن ہر نبی کے دشمن تو تھے۔ اب دیکھنا ہے دشمن تھے کون؟ اللہ کہتا ہے شیاطین الانس والجن، فرمایا کہ شریر انسانوں اور جنوں کو اللہ فرماتا ہے ہر نبی کا دشمن بنایا ہے۔ شریر انسان اور شریر جن، جنات میں بھی جو شریر ہو وہ بھی دشمن ہے، اور انسانوں میں بھی جو شریر ہو وہ بھی انبیاء کے دشمن رہے، ہر دور میں رہے۔ تو پتہ چلا جو انسان شریر ہو جائے وہ شیطان بن جاتا ہے۔ شیاطین الانس، انسانوں میں سے بھی، انسانوں میں شیطان۔ اب ہوتا انسان ہے، حقیقت میں شیطان ہوتا ہے۔ شکل سے تو انسان لگتا ہے، آپ کے پاس بیٹھا ہوگا، آپ کے قریب سویا ہوا ہوگا، لیکن اپنی صفات میں کیا ہوگا؟ وہ شیطان ہوگا۔ تو اگر کسی بندے کو شیطان کہہ دیا تو یہ قرآن بھی اس کی وضاحت کر رہا ہے۔ اب ایک بات ذہن میں رکھ لیں، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہر نبی کے دشمن بنائے، کس میں سے؟ شیطان انسانوں میں سے بھی اور جنات میں سے بھی، جو شریر لوگ ہیں۔ اب اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ دیکھ ایک بندہ نیکی کا کام کر رہا ہوں، نیکی کا، تو وہ سمجھتا ہے نیکی کا کام کر رہا ہوں تو مجھے میری دشمنی کس نے کرنی ہے، کون میرا دشمن ہو سکتا ہے؟ نہیں، اللہ کہتا ہے جو بھی نیکی کی راہ پہ چلے گا، اللہ کہتا ہے اب انبیاء نیکی کی راہ پہ چلے، نیکی کی طرف بلایا تو ان کے دشمن ہوں گے، تو دشمن بنیں گے۔ آپ سوچتے ہیں، بعض دفعہ انسان سوچتا ہے میں نے تو کسی کا بگاڑا ہی کچھ نہیں، میں تو کسی کو نقصان ہی نہیں پہنچایا، فلاں بھی دشمن ہو گیا میرا، فلاں بھی دشمن، فلاں بھی دشمن، یہ دشمن کیوں ہو گئے؟ اللہ کہتے ہیں ہم خود دشمن، جو راہ نیکی کی راہ پہ چلتا ہے اور لوگوں کو نیکی کی راہ کی طرف بلاتا ہے، ہم اس بندے کے دشمن خود بناتے ہیں۔ انسان سوچتا رہتا ہے میں نے فلاں کا کیا بگاڑا تھا، وہ بھی دشمن ہو گیا، فلاں کا کیا بگاڑا تھا، وہ بھی دشمن ہو گیا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جب ہر نبی کے ہم نے دشمن بنائے ہیں، تو جب بھی جو بھی نبی کے دین کو اخلاص کے ساتھ لے کر چلے گا تو خامخواہ اس کے بھی دشمن بنیں گے۔ اب یہ پکی بات ہے، شرط یہ ہے کہ دین کو جو اخلاص کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، طہارت کے ساتھ، دین مصطفیٰ کو ان اصولوں کے ساتھ جو لے کے نکلے گا جو مصطفیٰ نے بتائے، جو قرآن نے بتائے، جو اپنی میٹھی میٹھی بات کرے گا اس کے دشمن نہیں بنیں گے۔ جو نظام مصطفیٰ اور قرآن کیا لایا ہوا نظام اور قرآن کی جو پالیسی ہے، جو اس کو نافذ کرنے کی کوشش کرے گا، جو نظام مصطفیٰ کو
پبلک کے اندر، معاشرے کے اندر لانے کی کوشش کرے گا، وہ اصول، وہ تبلیغ کے طریقے جو مصطفیٰ نے بتائے، امت کو کر کے دکھائے، صحابہ کرام نے جن کو اپنایا، قرآن نے جن کو بتایا، جو ان کو اپنا کے چلے گا پھر اس کے دشمن بھی بنیں گے۔ اللہ، جو دین کی دعوت تو دے، دشمنی کوئی نہ کرے، سمجھے دین کی دعوت اس کی ادھوری ہے۔ جو حقیقت میں اخلاص کے ساتھ اٹھتا ہے اسی کے دشمن بھی بنتے ہیں۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ مت سمجھے کہ اللہ کا جو محبوب ہے اس کے دشمن کیسے، اللہ نے اب آقا نے فرمایا کہ ہر نبی کے دشمن بنے لیکن میرے دشمن سب سے زیادہ ہوں گے۔ ہر نبی کے راہ میں رکاوٹیں آئیں، آقا فرماتے ہیں، لیکن میری راہ میں رکاوٹیں سب سے زیادہ آئیں۔ ہر نبی کو ستایا گیا، آقا فرماتے ہیں، لیکن مجھے ہر نبی سے بڑھ کے ستایا گیا۔ اب اس میں یہ نہیں کہ جو زیادہ محبوب ہو وہ اس کی رکاوٹیں نہیں ہوگی، اس کے دشمن نہیں ہوں گے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ جو بھی اخلاص کے ساتھ دین کی دعوت کو لے کے، حق کو، سچ کو جو لے کے اٹھے گا، جو حق بیان کرے گا، اسی کی دشمنی ہوگی۔ اس لیے جو مبلغین دین ہیں، جو داعیان دین ہیں، وہ یہ جان لے کہ دین کا کام جب کریں گے کیا واہ واہ ہوگی؟ نہیں، شرارتی لوگ ان کی دشمنی اختیار کریں گے، دشمن بنیں گے، اور خواہ بخواہ ان نیکی کی راہ کی طرف بلانے والوں کو ان کے راستے میں روڑے اٹکاتے رہیں گے۔ یہ طریقہ کار ہے، یہ نظام ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ اس کائنات میں یہ نظام بنایا ہے۔ اسے جو بھی اخلاص کے ساتھ دعوت کو لے کے اٹھے، جان جائے میری دشمنی ہوگی، میرے دشمن بنیں گے۔ اور جو دین کا جھنڈا بھی اٹھا رہا ہو اور دین کا لیبل بھی لگایا ہوا ہو اور اپنے کہیں دین کا کام بھی کر رہا ہو، لیکن کہیں نہ رکاوٹ آ رہی ہو، نہ دشمنی ہو رہی ہو، نہ کوئی اس سے کسی کا مفاد اس سے کم ہو رہا ہو، تو پھر سمجھ لے کہ میری دعوت میں کوئی کمی ضرور ہے، کہیں نہ کہیں ملاوٹ ہے، کہ اپنے من کی باتیں کر رہا ہے، جہاں دیکھتا ہے نظام کے خلاف اور حکمران کے خلاف اور وقت کے جو طاغوت اور فرعون ہیں ان کے خلاف اگر کوئی بات کرنی ہو زبان بند کر لیتا ہے، باقی باتیں زیادہ کرتا رہتا ہے، اس کی نہ مخالفت ہوتی ہے نہ اس کا راہ روکا جاتا ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے نظام ایک بتایا ہے، جب ہر نبی کے دشمن ہیں تو فرمایا کہ جو بھی نبی کے دین کو لے کے اٹھے گا، اپنی دین اپنی بات نہیں، نبی کی بات کو لے کے اٹھے گا، اس کے دشمن ہوں گے۔ اب آئیے کچھ یہ مت سمجھے کہ ہاں حق کی طرف بھی میں بلا رہا ہوں، دشمنی بھی میری ہو رہی ہے، یہ راہ ہی ہے۔